فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ باب نمبر 4، صفحہ نمبر 138۔ واقعہ ثقیفہ۔ سیدہ زینب نے خود سالی ہی میں ثقیفہ بنی سعدہ کا ماجرا مشاہدہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کس طرح تجہیز و تکفین رسول خدا میں مصروف ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو اس مصروفیت سے کنارہ کش ہیں کس طرح اپنے اپنے اقتدار و مقام کے حصول میں سرگرداں ہیں۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے حق کو افراد قوم کی طرف سے زبردستی غضب ہوتے ہوئے ملاحظہ کیا اور اس کے بعد اپنی مظلوم والدہ کے غضب حقوق کے طریقہ کار کا بخوبی مشاہدہ کیا۔ مسند اقتدار پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں دشمن کی جرت آفریں کارروائیاں، والد بزرگوار کو حصول بیعت کی خاطر مسجد کی جانب زبردستی کھینچنا، مادر گرامی کا اپنی وراثت و ولایت کے دفاع میں درے کھانا اور اسقاط فرزند کی نوبت تک پہنچنا شہزادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان تمام حالات کی سنجیدگی کی حد یہ کہ ہر سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ان سب شدائد کی داستان سے دل لرز جاتا ہے۔ بہت لوگ ان حالات کو سننے کی تاب نہیں لاتے اور ان کے بیان کو سن کر شدت گریہ و غم سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن سیدہ طاہرہ کی عظیم لخت جگر نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ شہزادی اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی خاطر متواتر جن تمام حالات سے دوچار ہیں ان سے متاثر ہیں۔ اپنی والدہ گرامی کی شدید علالت سے سوگوار ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ مقدس ماں درے کھا کر بستر علالت پر پڑی ہیں۔ پدر عالی قدر کو دشمن گردن کے گرد رسی ڈال کر گھسیٹ رہے ہیں۔ باپ کے حقوق کی تاراجی سے پوری طرح واقف امیر المومنین سے خلافت چھن جانے کی اہمیت کو سمجھ رہی ہیں اور زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ماں کی حسرتناک موت کے لیے ماتم کنہ دیکھی جاتی ہیں اور مصروف دعا ہوتی ہیں کہ خداوند تعالیٰ میری ماں کو موت سے ہمکنار نہ فرمانا۔ حضرت علی علیہ السلام کا سکوت۔ آخر کار ثانیہ زہرا کی غم نصیب والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا، یا شاید یہ کہنا حقیقت سے قریب تر ہوگا کہ انہیں مار ڈالا گیا اور ان کی خرد سالہ بیٹی کو اشک افشانی کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اگر سیدہ طاہرہ کو گھر سے دور سپرد خاک کیا جاتا تو بعید نہ تھا کہ شہزادی اپنے ننھے پاؤں سے ماں کے جنازے کے پیچھے دوڑی چلی جاتی۔ تاہم حالات حاضرہ مجبور کرتے ہیں کہ شہزادی روئیں بھی تو اپنی آواز گریہ کو بلند نہ ہونے دیں۔ پھر اس کے بعد اس عزائے عظیم میں اپنے والد بزرگوار کے اندو و غم کو دیکھا۔ کسی حد تک حضرت علی علیہ السلام کے احتجاج کی بھی آپ شاہد ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد یا محلے میں لوگوں کا مجمع دیکھتے تو انہیں اس امر کی شہادت کے لیے قسم دیتے ہیں کہ کیا وہ غدیر خم کے اجتماع میں حاضر تھے اور انہوں نے آپ کی خلافت و وصایت کے بارے میں حکم رسول خدا کو اپنے کانوں سے سنا تھا یا نہیں۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ 25 برس کے طویل جاں گداز سکوت کی حصہ دار ہوئیں۔ پھر وہ دن بھی دیکھا جب علی مرتضیٰ سرارائے حکومت ہوئے، جس کے فوراً بعد عراق میں بصرہ کے حالات جنگ جن میں امیر معاویہ کے توسط سے خون عثمان کے انتقام کا شوشہ چھوڑا گیا،
حضرت عائشہ کے جنگ جمل میں حضرت عثمان کے خون کے انتقام کے بہانے اقدامات، وہی عثمان جنہیں حضرت عائشہ تھوڑا عرصہ قبل نسل یہودی کے نام سے پکارتی تھی، یہ سب کچھ شہزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد 20 ماہ کی طویل جنگ صفین، ظاہری دوستوں کی عیاریاں، مقدسین کی مجبوریاں، حضرت پر قیام حاکمین کے لیے دباؤ، اور اس سب کچھ کے بعد ماہ رمضان کا حادثہ فاجعہ وغیرہ۔ کتاب کا حاشیہ کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا معمول تھا کہ ماہ مبارک کے رمضان کی راتوں میں ایک شب اپنے بیٹے امام حسن کے گھر میں افطار کیا کرتے تھے، ایک شب امام حسین کے گھر میں، اور ایک شب سیدہ زینب کے ہاں عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ جس دن صبح کی نماز کے وقت امیر المومنین کو ضرب لگی، اس سے پہلی رات آپ اپنی بیٹی زینب کے گھر میں تھے اور بار بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف رخ کر کے یہ الفاظ کہتے تھے: خدا کی قسم یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں کسی قسم کا مبالغہ یا وہم و خیال نہیں کہ یہ رات وہ ہے جس میں وعدہ الہی پورا ہونے والا ہے۔ آل محمد کے گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ حسن و حسین ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ماں کی جدائی کے غم سے نڈھال زینب اپنے عظیم و شفیق باپ کی موت کیوں کر برداشت کر سکتی تھیں؟ زینب کی دردناک آہیں، چیخیں اور فریادیں کائنات کا دل دہلا رہی تھیں۔ 19 رمضان کی صبح کو لگنے والی ضرب 21 رمضان کو علی کی روح کو تن سے جدا کر گئی۔ روح ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کر رہی تھی، مگر زبان نے علی پر لقائے الہی کی خوشی میں یہ الفاظ جاری تھے: فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ کتاب زینب ہے، مترجمہ علامہ حسن رضا غدیری، صفحہ نمبر 98 تا 100۔ گویا ثانیہ زہرا کے قلب حزیں پر یہ تیسرا سانحہ گزر رہا تھا، کیونکہ ابھی تو وفات رسول اکرم اور شہادت سیدہ طاہرہ کے زخم تازہ تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت علی کے دردناک واقعہ شہادت کا جو انداز غم شہزادی کے ذہن پر واقع ہوا، اس کے بیان کے لیے دنیائے الفاظ قطعاً تہی دامن ہے۔ یہ سب کتاب کی طرف چلتے ہیں واپس۔ یہ سب زینب علیہ کے لیے مقامات درس تھے، ایسے درس جن کا سمجھنا اور سیکھنا آپ کے لیے بہت دشوار اور تلخ و لازم ہو گیا تھا، تاہم آپ نے ان اسباق کی نوعیت و اصلیت سے قیمتی تجربات حاصل کیے جو بعد میں ان مقامات و حالات میں ثانیہ زہرا کے لیے مؤثر و قیمتی تجربات ثابت ہوئے جو شہزادی کو مستقبل میں پیش آنے والے تھے۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد مخالفین علی کی ریشہ دوانیاں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی دشمنوں نے آپ کے افراد خاندان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پہلی 3 خلافتوں کے زمانے کی سیاسی شعبدہ بازیاں تو آپ کی شہادت کے بعد موجود نہ تھیں، لیکن جن باتوں کی بنیاد اس دور میں رکھی گئی تھی، جو امور سیاست اس زمانے میں پختگی کو پہنچ چکے تھے اور جو بیج اسی سیاست کے عہدیداروں نے بوئے تھے، اب اپنے ثمرات پیدا کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے تمام واقعات، گون اگوں واقع سقیفہ بنی سعدہ سے پیدا ہونے والے تمام سیاسی بحران، بعد رسول خدا صاحبان اقتدار کے ہاتھوں معزولیاں اور تقررات، جنگ و جدال، حضرت عثمان کے قتل کے دعوے داروں کی شورش و ہنگامے، ان کی موت کا دفاع کرنے والوں کا قیام، یہ سب ایک ہی مرکزی سازش کے آئینہ دار واقعات تھے جو اس حقیقت پر مرکوز ہو رہے تھے کہ جیسے بھی ہو میدان سیاست سے حضرت علی کو خارج کیا جائے۔ اب حضرت علی تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ان کے فرزندان رشید موجود تھے جو ان تمام سیاسی شعبدہ بازوں اور طلع آزماؤں کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے۔ لہذا سازش اپنے مقام پر دوام کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ضروری تھا کہ سازشی اقدامات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ خاندان علی مرتضیٰ کے لیے کسی طرح کوئی مفید سیاسی صورتحال باقی نہ رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی مختصر خلافت کے اندوناک واقعات اور پھر امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت کے پس پردہ یہی رموز و اسرار پائے جاتے ہیں۔ انتہا یہ کہ صلح امام حسن کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے خاندان کی کوفے سے مدینہ کی طرف واپسی پر بھی مخالفین قناعت نہ کر سکے اور وہ نئے سے نئے حالات و حوادث کی ایجاد میں مصروف رہے۔
حالات کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے ایک روز آپ کے خیمے میں گھس آئے، آپ کے سامان کو تباہ و برباد کیا، حملہ کر کے آپ کو زخمی کیا، 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ کتاب زندگانی امام حسن۔ حتیٰ کہ ایک دن نیزے سے آپ کی ران کو زخمی کیا۔ کتاب صلح امام حسن جلد نمبر 2، اور مجبور کیا کہ آپ امیر معاویہ سے صلح کریں۔ اس پر بھی بس نہ کیا بلکہ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو زخمائے زبان لگاتے رہے، آپ کو مذل المومنین کہتے اور سرزنش کرتے کہ آپ نے صلح کیوں کی۔ آخر انجام یہ ہوا کہ آپ کی زوجہ جادہ بنت اشس کے ذریعے آپ کو زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ صلح و امن کے لیے سازشیں۔ دشمنان خاندان اہل بیت ایک اور طریقے سے اس کوشش میں تھے کہ شیعان علی پر قابو پائیں اور سازش کر کے ان کی قوت کو اپنے مفاد میں استعمال کر کے خاندان رسالت کو نقصان پہنچائیں۔ لہٰذا ضروری ہو کہ اس قسم کی سازشوں کا اہتمام کیا جائے۔ شیطان صفت دشمنوں نے اپنی شیطانیت کے طریقے ایجاد کیے۔ ان کے خیال میں سیدہ زینب سے بہتر اور کون سی ہستی ہو سکتی تھی جو امام حسین کی مقدس بہن تھیں۔ انہوں نے سازش کی کہ اگر جناب زینب اور ان کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری کے سلسلے کو قائم کیا جائے تو یہ دراصل امام حسین بن علی کے ساتھ رشتہ داری ہوگی اور اس طرح تمام شیعان علی کے ساتھ صلح کی راہ پیدا ہوگی۔ لہٰذا امیر معاویہ نے جناب زینب کی صاحبزادی ام کلثوم کا اپنے بیٹے یزید کے لیے رشتہ مانگا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے سیدہ زینب سے مشورہ کر کے اس امر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف موڑ دیا۔ بس امام نے اس بچی کا عقد اس کے چچا زاد قاسم یا محمد کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس شرمناک سازش کا خاتمہ کر دیا۔ تاہم دشمن کی باقی سازشیں اس سے زیادہ گہری اور سفین تھیں۔ غرض دشمن کا اگر بس چلتا تو خاندان امیر المومنین علیہ السلام کو بے آبرو کرنے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کر رکھتے۔ امام حسن علیہ السلام اور کبھی امام حسین علیہ السلام یا دیگر فرزندان علی کے بارے میں ذلیل خبروں کی اشاعت انہی سازشوں کا نمونہ ہے۔ چنانچہ سب جانتے کہ امام حسن علیہ السلام کو عورتوں کا رسیہ اور حوث کے مارے ہوئے فرد کے طور پر مشہور کیا گیا۔ حد یہ کہ مشہور کیا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں عورتوں سے شادی کی اور انہیں طلاق بھی دی۔ یہ عجیب و غریب خبریں جاہل شیعوں میں بھی رواج پا گئیں اور وہ کوشش کرنے لگے کہ اس معاملے کے لیے شرعی جواز تلاش کریں۔ لہٰذا روایت تراشی کی گئی کہ چونکہ آپ رسول اکرم کے نور نظر تھے، جوانان جنت کے سردار تھے، بس عورتیں خواہش رکھتی تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے مس ہو کر حقدار بہشت ہو جائیں۔ اسی طرح روایت گھڑی گئی کہ حضرت علی نے برسر منبر ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسن کو بیٹی نہ دو اس لیے کہ وہ طلاق دینے کے شوقین ہیں۔ ان سازشوں سے نہ صرف زبردستی اقدام صلح کی کوشش کی جاتی تھی بلکہ ان سے حضرت کو بدنام کرنے کی سازش کی راہیں بھی ہموار ہوتی تھیں۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قوت برداشت۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ ان تمام حالات کے ہجوم میں گھری ہوئی تھیں، صرف ان سے دور کا تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ آپ اسیر حوادث نہ تھیں بلکہ حوادث آپ کا پیچھے کر رہے تھے۔ ایسے پیش آنے والے تمام واقعات میں آپ سالار قافلہ کا کردار ادا کر رہی تھیں اور نہایت دلیری اور صبر کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک عارف کے بقول آپ کے صبر کے سامنے خود صبر احتجاج کر رہا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تمام سیاسی امور میں بصیرت رکھتی تھیں، تمام سیاسی لائے عمل سے آشنا تھی اور جانتی تھی کہ اپنی عزت و وقار کو کس طرح دوام بخشا جاتا ہے، جس کی مثالیں ہم ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں دیکھیں گے۔ غرض آپ واقعات کی قدر و قیمت سے کما حقہ واقف اور ان کو برداشت کرنے کی پوری قوت رکھتی تھیں۔ مستقبل کے واقعات میں زینب عالیہ کی استقامت ان امور کو بدرجہ اتم ثابت کرتی ہے۔ زینب عالیہ کے بچپن کے تجربات، آپ کی زمانۂ جوانی کی آزمودہ کاری، اپنے والد بزرگوار اور برادران باوقار کی ہمراہی و ہم قدمی نے آپ کو اس قدر جہاں دیدہ و تجربہ کار بنا دیا تھا کہ لباس اسیری میں بھی دشمن کے ارکان حکومت لرزہ بر اندام تھے اور آپ کے ایام اسیری میں حکومت وقت ضروری جانتی تھی کہ آپ کے رعب و دبدبے کو دبانے کے لیے قافلہ اہل بیت کی شہر بھر میں تشہیر کی جائے
ہجوم حوادث میں ثانیہ ظاہرہ نے اپنے آپ کو اس قدر خوگر مصائب بنا لیا تھا اور اس کیفیت میں آپ کی حالت تھی کہ گویا دست قدرت تقدیر آپ کی کومک کے لیے خود موجود تھا۔ مصائب و ابتلا میں آپ اس قدر سکون اور استقلال کی حامل تھیں کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی تسلی اور دلداری بھی کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ باب نمبر 5 صفحہ نمبر 145۔ نمبر 1، وفات رسول اکرم کے بعد حالات مدینۃ النبی۔ یثرب، جسے بعد میں مدینۃ الرسول یا مختصراً مدینہ کا نام دے دیا گیا، پہلی صدی ہجری کی ابتدائی دہائیوں 10 سال میں عظیم حوادث کا مرکز رہا۔ اس شہر کو دارالہجرت، دارالحکومت، دارالولایت اور دارالاسلام کے ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اسی سرزمین پر تشریف لائے اور اہلیان یثرب کے مہمان بنے۔ اسی شہر سے حضرت کے احکام کی نشر و اشاعت اور حقائق اسلام کا تعارف کرایا گیا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں مقدمات دین کا استقلال و جنگ و صلح کے فیصلہ جات اور زمانے رسول و خلفائے راشدین میں مختلف عہدوں پر لوگوں کے عزل و نصب کے احکام کا اجرا ہوا کرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شب ہجرت بستر رسول خدا پر سوئے۔ صبح کو امانات رسول اکرم واپس کیں۔ خواتین، 4 محترم خواتین جن سب کا نام فاطمہ تھا، کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لائے۔ اولین مہاجرین میں شامل ہو کر اسی شہر کو اپنا مستقل مسکن قرار دیا اور ہمتاً خدمت فخر الانبیاء میں مصروف ہو گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس زمانے میں بالکل نوجوان تھے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ چند ایک مارکائے جنگ میں نمایاں کارکردگی اور اسلام و مسلمین کو قوت و ثابت قدمی بہم پہنچانے کے بعد آپ نے دختر جناب رسول خدا جناب سیدہ طاہرہ سے شادی کر کے اپنے خاندان کی بنیاد ڈالی۔ حضرت علی اور ان کے خاندان کا مقام اور اس کی اہمیت۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ اور حضرت علی علیہ السلام کی 4 اولادیں موجود تھیں۔ ان میں سے ہر ایک پیغمبر خدا کا نور نظر تھا۔ انہی میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی تھی، جن کا سن 6 برس کا تھا اور جو رسول اکرم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کا بخوبی و مکمل ادراک رکھتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہ صرف مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام میں اہم مقام رکھتے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ صدر اسلام کی تمام جنگیں و مہمات حکم رسول خدا اور شمشیر علی کے سہارے انجام کو پہنچی تھیں۔ جنگ احزاب میں علی کی ضربت نے کفر و اسلام میں حد فاصل متعین کی تھی اور یہ ضربت ایسی بے حساب عبادت قرار پائی تھی جس کی کوئی مثال طول تاریخ میں نہیں ملتی۔ علی برادر وسیع و وارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ حضرت علی علیہ السلام کی رسول اکرم سے وہی منزلت قرار پائی جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی۔ علی کی شان میں قرآن حکیم کی متعدد آیات نازل ہوئیں، مثلاً آیہ اتمام، آیہ زکوٰۃ۔ ان حالات میں حضرت علی علیہ السلام کا مقام و اہمیت بعد پیغمبر اسلام، آپ کی جانشینی رسول اور آپ کی مرکزیت کے ساتھ ساتھ خود آپ کے اپنے قول سے اس طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ کی مثال چکی کی مرکزی کھوٹی کی مثال ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے۔ ان حالات میں فطرتاً آپ کے خاندان و اولاد کو آپ کی شان و شوکت اور آپ کے انتہائی قرب کی بدولت آپ سے بہت زیادہ بہرہ مند ہونا چاہیے، بلکہ خوش قسمتی سے حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ لوگ واقعی حضرت کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین تسلیم کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سید الشباب و اہل جنہ جانتے تھے۔ ان کی محبت کو فرض اور انہیں دکھ پہنچانے کو ایسا مانتے تھے گویا خود حضرت کو دکھ دیا گیا۔ بنیادی بدخواہاں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ایک صورت تو یہ تھی جس کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت کے متعلق ایک اور موقع بھی موجود تھا، وہ یہ کہ حضرت کے ہاتھوں لاتعداد اہم ترین افراد جنہیں شیوخ عرب کہا جا سکتا ہے قتل ہوئے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے پسماندگان کسی نہ کسی طرح مختلف وجوہ کی بنا پر مسلمان ہو کر زمرہ اسلام میں شامل ہو چکے تھے، لیکن جس طرح کی عقیدت بھی انہیں دین اسلام سے حاصل تھی، اس کے باوجود اپنے قلوب میں حضرت علی کے خلاف کینہ رکھتے تھے۔
ایسے لوگ کافی تعداد میں موجود تھے جو اپنی جانوں کی حفاظت کی غرض سے مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن مخلص نہ تھے، اس بات کے منتظر تھے کہ کسی روز موقع آ جائے کہ اسلام کی مخالفت ممکن ہو۔ حاشیہ ہے یہاں پہ، قاتلان امام حسین علیہ السلام میں بہت سے لوگ انہی کی اولاد تھے جنہیں اہل بیت کے خلاف بغض و کینہ وراثت میں ملا تھا۔ اسی لیے کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے سقیفہ بنی سعدہ کے موقع پر چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے اور ان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابو سفیان جیسے شخص کا وجود ہے جو اس واقعے کی عین گرما گرمی میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آئیے ہاتھ بڑھائیے کہ آپ کی بیعت کروں۔ کتاب الامام علی ابن ابی طالب۔ ایک اور جماعت بھی موجود تھی جو حضرت کے فضائل سے تو واقف تھی لیکن عدل علی کی معتمل نہ ہوتی۔ یہ جماعت جانتی تھی کہ آپ کی حکومت کے تحت اپنے مقاصد حیات کو حاصل نہ کر پائیں گے، لہٰذا علی کے علاوہ کوئی حکمران ہو تو بہتر ہے۔ اس جماعت کے اندیشہ جات اور حکومت علی کی بدخواہی ظاہر اور واضح ہے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جو بمصداق چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جیسے کردار کے مالک تھے۔ ایسے لوگ حقیقی دوستداران امیر المومنین کے ساتھ مل کر اکثریت پیدا کر رہے تھے۔ حقوق علی کی بتدریج نظر اندازی۔ حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ حقوق علی کے بارے میں بیدار تھے کیونکہ حضرت کے ساتھ رسول اکرم کی محبت اور حضرت کے طریقہ کار کو ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ فراموش کر دیتے۔ مشکل یہ آن پڑی کہ حضرت ابوبکر کے بعد بھی خلافت کو حضرت علی سے دور رکھا گیا اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی سرارائے سلطنت اسلامی قرار پائے۔ ان واقعات میں 25 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ وفات رسول اکرم کے وقت جو بچے 5 سال کے تھے اب 30 برس کے ذمہ دار افراد بن چکے تھے۔ یہ لوگ حکومت و خلافت اسلام کی وہی حیثیت جانتے تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ کتاب کا حاشیہ ہے، الفاظ دیگر وفات رسول اکرم سے لے کر حضرت علی کے خلافت تک پہنچنے میں کم و بیش 25 برس کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس دوران ایک نئی قوم تیار ہو چکی تھی جو حضرت علی علیہ السلام کی اس اہمیت و حیثیت سے قطعاً ناواقف تھی جو مختلف اقوال رسول کے ذریعے حضرت کو حاصل تھی۔ یہ قوم حضرت کی اسلام پر فدا کاریوں سے بالکل ناواقف تھی اور ان کے بزرگ شکار نسیاں ہو چکے تھے۔ مترجم کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ جو لوگ حیات رسول اکرم کے دوران جوان سال تھے اب اس قدر ضعیف و شکار نسیاں ہو چکے تھے کہ موجودہ دور کے طرز حکومت سے نہ صرف مانوس ہو چکے تھے بلکہ اس سے انہیں دلی لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ حتیٰ کہ یہ لوگ اب اسلام کے صحیح نصب العین اور لائے عمل کو کم ہی سمجھ سکتے تھے۔ ان کی فکری اور روحانی کیفیت اب اس مقام پر تھی کہ وہ اب اپنے نزدیک صدر اسلام کے اصول و مناسک کے رواج کو تجدید نظر کے مترادف جان کر اس کی ضرورت کو بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ ان حالات و ماحول کے بھنور میں حکومت حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی اسی ماحول میں زندہ رہنے پر مجبور تھیں اور حالات سے اپنے آپ کو جدا نہ کر سکتی تھیں۔ حالات ما بعد۔ اس طویل مدت کے دوران حضرت علی علیہ السلام کی مخالف جماعت بیکار و بے عمل نہیں رہی تھی۔ یہ لوگ اپنے خیرخواہ پیدا کر رہے تھے، موقع کے مطابق اپنے مناسب افراد کو قائم کرتے، مخالفین کو ہٹاتے، موافقین کے لیے انتظام استمراری مروجہ کرتے، لوگوں کو لالچ اور رشوت کا خوگر بناتے، یہاں تک کہ حلال و حرام کا بھی خیال نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، زمانہ رسول خدا میں 2 متع حلال تھے، میں انہیں حرام قرار دیتا ہوں۔ رواج بدعت، اذان میں تبدیلی کر دی گئی، بلکہ شخصیات کی کردار کشی تک اور ایسی ہی دوسری چیزوں کے عادی بن چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد اسی طویل مدت میں پل بڑھ کر جوان ہوئی اور تمام بدبختیاں ان کی دامن گیر ہوئیں۔ اسی عالم میں حضرت کو حکومت حاصل ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان حالات سے سمجھوتا کر لیتے اور یہ سب کچھ اسی طرح برداشت کر لیتے، لیکن
لوگ وا سلامہ و ابو بکرہ و عمرہ کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ کتاب عوامل ضد انقلاب در حکومت علی کی طرف رجوع فرمائیں۔ اب مدینہ پہلے کی نسبت بالکل مختلف جگہ بن گئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسا مدینۃ الرسول اور مدینہ علی نہیں رہا تھا۔ اسی لیے اور بعض دیگر عوامل کی بنا پر آپ نے کوفے کو دارالخلافہ قرار دیا، تاہم آپ کی شہادت کے فوراً بعد آپ کے خاندان کے جملہ افراد مدینہ ہی واپس آ گئے۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو دوسروں کی بنسبت ان کو محترم جانتے تھے، تاہم اولاد علی کے افراد اپنے اپنے کارہائے زندگی اور عبادت الہی میں مصروف رہتے، کسی کے معاملات میں دخل انداز نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں ان کے خلاف شر آمیزی زیادہ نہ ہوئی، لیکن حقوق علی و فاطمہ کو زمانہ بتدریج فراموش کرتا جا رہا تھا، جبکہ نئی نسل تو ان کے مقام و احترام سے بالکل ناواقف تھی، مترجم، اور ان کا مقام اب لوگوں کے ذہنوں سے بالکل محو ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب ثانیہ زہرا علم و فراست میں اپنی والدہ گرامی کی یادگار سمجھی جاتی تھیں اور خواص مدینہ کے نزدیک ایک خاص مقام و اہمیت اختیار کر چکی تھیں۔ مصیبت عظمیٰ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے دردناک واقعے اور امام حسن علیہ السلام کے اقدام صلح کے بعد، جن سے عوام الناس کے دین و احیاء حق کے خلاف ظلم و تشدد اور عدم اعتقاد کا اظہار واضح و آشکار ہو چکا تھا، اہل مدینہ کے لیے ایک اور مصیبت عظمیٰ ظہور پذیر ہوئی جس کا انہیں تصور بھی نہ تھا، بلکہ وہ سوچتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو یہ تھی کہ اب انہیں یہ دیکھنا پڑا کہ ان کو ایسے لوگوں کی حکومت کے تحت زندگی بسر کرنا ہوگی جو امیر معاویہ کے حکم سے منسوب ہوں گے۔ یہ بات اگرچہ غیر جانبدار لوگوں کے لیے تاوہم نہ تھی، تاہم خاصان امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑی مصیبت اور سمجھدار عوام الناس کو لرزہ بر اندام اور مایوس کرنے والی تھی۔ اس کیفیت نے بہت سے غافل لوگوں کو بیدار کر دیا، حتیٰ کہ بعض مخالفین خاندان علی بھی اس مرحلے پہ پہنچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بھی حکومت کے اس اقدام سے اپنے آپ کو گرفتار بلا و مصائب جاننے لگے۔ ان حالات نے خاندان علی پر بالعموم اور امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر بالخصوص کیا اثر کیا، شاید اس کا نہ تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی طرح بہتر حالات کا گمان کر سکتا ہے۔ ثانیہ زہرا کا قلب دردمند اس واقعے فاجعہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ آپ وہ معظمہ ہیں کہ جن کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے اپنے عظیم بھائیوں کی طرف بے مثال جذبہ محبت، رقت قلب اور احساس دردمندی حاصل تھا۔ اولاد علی کی غریب الوطنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 20 سال کے طویل عرصے تک امام حسن، امام حسین اور زینب کبریٰ علیہم السلام امیر معاویہ کے مقرر کردہ والیان مدینہ کے مظالم کے تختہ مشق بنے رہے۔ یہ لوگ کسی حد تک اپنی طاقت کے استعمال میں محتاط رویہ رکھتے تھے، تاہم گرد و نواح میں خاندان رسول اکرم کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے، جس کے اثرات آہستہ آہستہ مدینے پر نظر آتے رہتے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جو سیاسی طور پر خانوادہ علی مرتضیٰ کے افراد کی گوشہ نشینی کا باعث بنے۔ مدینہ اب اولاد علی کے لیے مقام غربت بن چکا تھا، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ ان کے لیے قطعی طور پر اجنبی بن گیا تھا۔ مدینہ آپ کے لیے ہر طرح کے یاور و مددگاروں سے خالی تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب شہر مدینہ اولاد علی مرتضیٰ کے لیے جائے امن نہ رہا تھا، اور ہم دیکھتے کہ کوئی صورت باقی نہ تھی سوائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام رات کی سیاہی میں عالم خوف میں مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ امیر معاویہ کی موت کے بعد ہم دیکھتے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے وطن اور خود اپنے شہر میں سیاسی طور پر یکا و تنہا رہ جاتے ہیں۔ اسی زمانے میں اہلیان کوفہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کہ کوفہ تشریف لا کر ایک متوازی حکومت تشکیل دے۔ حالانکہ آپ کے اپنے شہر مدینہ کی حالت یہ تھی کہ وہاں مروان جیسا شیطان صفت شخص اپنا اثر پیدا کر چکا تھا، جس نے والی مدینہ کو مشورہ دیا کہ اب موقع ہے کہ وہ امام حسین سے یزید کی بیعت لے لے، یا مخالفت کی صورت میں ان کا سر تن سے جدا کر دے، ان کا سر جسم سے جدا کر دے۔
تاریخ عاشورہ، اس نے کہا کہ حسین کے سوا کسی کو یزید کی مخالفت کی جرأت نہیں ہو سکتی، لہذا سب لوگ حسب معمول زندگی بسر کرتے رہیں اور ان سے کوئی شدید بات پرس نہ کی جائے۔ حالات حاضرہ میں مقام ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ثانیہ زہرا وہ خاتون معظم ہے جو ان تمام حالات کی نوعیت و اہمیت سے مکمل طور پر آگاہ اور ان کی شاہد عینی ہے۔ ان کی کیفیت و حیثیت یہ ہے کہ فتنہ گری کی تمام حیلہ سازیوں سے واقف ہیں، اپنے عظیم قدر والدین کے ساتھ لوگوں کی خیانت، غضب خلافت اور غضب فدق جیسے حالات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ سقیفہ بنی سعدہ کے حالات، ایک جماعت کی خلیفہ سازی، پھر خلافت کے ہاتھوں انتقال اور حکومت اسلام کے حالات کی عینی شاہد ہیں۔ مدینہ میں حضرت عثمان کے قتل کے واقعات کی مکمل اطلاع رکھتی ہیں، جنہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے نسل یہودی کا نام دے رکھا ہے۔ جمل و صفین کے واقعات کا مکمل ادراک رکھتی ہیں، خوارج کے قیام اور ان کی سازشوں سے آگاہ ہیں، جن کا نتیجہ 19 رمضان کو ظاہر ہو چکا تھا۔ امام حسن علیہ السلام سے لوگوں کی بیعت اور پھر لوگوں کی پیمان شکنی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں۔ ان سب واقعات پر منتج ہونے والی امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اعزاز کی اور آپ کے اعضاء کی شہادتوں کے مناظر کی گواہ عینی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ لوگ فرزندان علی مرتضیٰ کی تنہائی و غربت اور خود امام حسین علیہ السلام کو خلاف اسلام قرار دیتے ہیں، گویا کہ دین اسلام کے پیروکاران کی شان و مقام کو پہچانتے تک نہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے یزید و حسین علیہ السلام کی جنگ میں صحابہ و تابعین کا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینا اس لیے نہ تھا کہ وہ یزید کے خلاف جنگ کو غیر شرعی خیال کرتے تھے، بلکہ دراصل وہ لوگ خور یزید کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کتاب مقدمہ ابن خلدون، صفحہ نمبر 554۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جو بذات خود واقع کربلا میں قیام فرما رہے تھے، اس مسئلہ شرع سے واقف نہ تھے، انہیں خوریزی میں شریک نہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ انہیں سر تسلیم خم کر کے ایسا عمل کرنا لازم تھا جس سے خوریزی کی صورت ہی پیدا نہ ہوتی۔ کتاب حاشیہ ہے یہاں پہ۔ ابن خلدون جیسے ماہر تاریخ کا یہ بالکل لنگڑا اور بے معنی استدلال ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں بہت سو نے زمانے رسول و خلفاء اپنی آنکھوں سے جن میں بہت سو نے زمانے رسول و خلفاء اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیا یہ اتنی سیاسی بصیرت بھی نہیں رکھتے تھے کہ یزید کے کردار کو دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی اس غیر جانبداری کو ذریعہ حفاظت اور خوریزی سے تحفظ سمجھ لیتے؟ پھر واقع کربلا کے بعد یزید کے حکم سے افواج یزید نے مکہ و مدینہ کے مقدس شہروں میں کیا کچھ نہیں کیا، کس قدر بے رحمانہ اور غیر اسلامی طور پر خوریزی نہ ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کو مسجد الحرام میں قتل کیا گیا وغیرہ، کیا یہ سب خوریزی نہ تھی؟ اس طرح ان لوگوں کے غیر جانبدار رہنے اور فرزند رسول کی کمک نہ کرنے سے افواج یزید نے کہاں تک انہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے سے اعتراض کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں، اور یہاں پہ حاشیہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔